صاحب نے سوال پوچھا ہے اس باب ولایت اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ the Allah before the times of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Ali karram Allah wajhu from whom they can get teaching. حضرت علی کرم اللہ وجہہ بلا شبہ امام طریقت ہیں، باب طریقت نہیں بلکہ امام طریقت ہیں. اور اولیاء کرام سب آپ کی امامت ہی کے مقتدی ہیں سبھی. رہا یہ سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس دنیا میں آنے سے پہلے جو اہل علم تھے وہ کہاں سے روشنی لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں جو آخری ڈیوائن ریلیجن تھا وہ عیسائیت تھی. جیسے کہ آپ قرآن پاک میں ہے کہ اہل کتاب میں بھی کچھ اہل علم ہیں. یہ انہی کا ذکر ہے جس کے بارے میں یہ سوال کیا گیا ہے، کیونکہ وہ پیروکار تھے اس وقت کے آخری سچے آسمانی مذہب کے، عیسائیت. تو وہ بائبل ہی سے گائیڈنس لیتے تھے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ بہت سے گزرے جن میں ایک سینٹ پیٹر بھی تھے اور بہت سے ان کے صحابہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. تو لوگ ان سے بھی روشنی لیتے رہے. دقت دراصل وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں ہم تنگ نظری کا ثبوت دیتے ہیں. اس بات پہ یقیناً آپ میں سے بہت سے اصحاب مجھ سے ناراض ہوں گے، لیکن سچائی یہی ہے کہ ہم بہت تنگ نظری سے کام لیتے ہیں اور somehow or the other ہمارے ذہن میں ایک بات جم بیٹھی ہے کہ سوائے مسلمانوں کے دنیا میں کوئی نہیں. اور جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو پھر وہاں ہم یہ کہتے ہیں سوائے میرے دوسرا کوئی نہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ایک بات، وہ یہ کہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ ہم ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے پر، ہم ایمان لائے قرآن پاک پر، اور ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ اور ہم ایمان لائے ان تمام پیغمبروں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے اور ان تمام اس آسمانی کتابوں پر جو قرآن پاک سے پہلے نازل ہوئی. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مسلمان ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت داؤد علیہ السلام پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور ابوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر اور نبی آخر الزمان ہونے پر ایمان ہو ہمارا. تو جب یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو ہم انہیں ریڈیکل کیوں کرتے ہیں، انہیں رن ڈاؤن کیوں کرتے ہیں؟
ہاں انہوں نے نافرمانی کی ہے رب کی، عیسائیوں نے بھی، یہودیوں نے بھی. وہ نافرمانی یہ کی ہے کہ جب زورا تورا بائبل ان کا سب سے لیٹسٹ ایڈیشن قرآن پاک کی صورت میں آ گیا، لیٹسٹ کتاب جب قرآن پاک کی صورت میں آ گئی تو پھر قرآن پاک پڑھا جانا چاہیے، قرآن پاک پر ایمان لے آنا چاہیے اور قرآن پاک ہی کو آخری اور سچی کتاب مانا جانا چاہیے کیونکہ وہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے. یہ بات یہاں کئی بار انڈر ڈسکشن آئی کہ زورا ہو، تورا ہو، بائبل ہو، یہ سب اصل میں ایک ہی پیغام کی کنٹینیوٹی ہے، تسلسل کے ساتھ پیغامات نازل ہوئے ہیں، کبھی صحیفوں کی صورت میں، کبھی کتابوں کی صورت میں. اور جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے پہلے سے آنے والی کتابوں کی توثیق کی، اس کی ترویج کی، اس کی تجدید کی، اور رسول اپنی نئی شریعت لے کر آئے، نئی کتاب لے کر آئے. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہودی اور نصارہ انہوں نے رب کی نافرمانی کی ہے کہ اللہ کا یہ حکم نہیں مانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی ہیں اور سچے پیغمبر ہیں، ان پر ایمان لے آؤں. یہ انہوں نے کوتاہی کی، اس کی سزا بھگت رہے ہیں اور بھگتیں گے بھی. اسی طرح انہوں نے یہ نافرمانی کی اللہ کی کہ قرآن پاک جب آخری کتاب آ گئی تو اس پہ ایمان نہیں لائے. تو یہ سرکشی ہے ان کی، اس کی سزا پا رہے ہیں اور پائیں گے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بائبل یا عیسائی وہ اس وقت صحیح راہ پر نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے صحیح راہ پر نہیں تھے، تو اس حساب سے بالکل صحیح راہ پر تھے اس وقت. اور اس وقت کے اہل علم اپنی کتابوں سے اور اپنے اکابرین سے روشنی لیتے رہے. کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا تصور ہر وقت اس کے ذہن میں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو روضہ مبارک کو ذہن میں رکھتا ہے، مرشد سے محبت کرتا ہے تو اس کی تصویر نظر آتی ہے. لیکن جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے یا اس کو یاد کرتا ہے تو اسے کیا تصور میں لانا چاہیے؟ دیکھیے انسانی فطرت میں ہے کہ جب تک کہ وہ کسی چیز کو نہ دیکھے اس کے بارے میں صحیح تصور اس کا قائم ہوتا نہیں، لڑکھڑاتا رہتا ہے. خانہ کعبہ اللہ نے انسان کی فطرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک سمبل کے طور پہ زمین پر کھڑا کر دیا کہ مسلمانوں کو ایک مرکز مل جائے. اسے ایک نشان قائم کیا اس نے. تو اگر جس طرح سے اس سوال میں خود ہی اس کا جواب بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیار کرتا ہے تو پھر روضہ مبارک آنکھوں کے سامنے رہتا ہے. تو اسی طرح جب اللہ سے انسان پیار کرتا ہے تو پھر خانہ کعبہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے.
ایک سوال ہے کہ اجر اور ثواب میں کیا فرق ہے، کن اعمال سے اجر ملتا ہے اور کن سے ثواب ملتا ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں اجر اور ثواب کا کیا رول ہے۔ سب یہ لفظ اجر اصل میں اجرت سے نکلا ہے، اور اجرت کے معنی ہیں ایسا معاوضہ جو کسی کام کے کرنے کے جواب میں کچھ اگر ہمیں ملے معاوضے کے طور پر تو وہ اجر ہے۔ اگر ہم یوں اس کو اس لغوی معنوں میں دیکھیں اسے تو اجر اور ثواب دونوں ایک ہی چیز بن جاتے ہیں کہ اگر نام اعمال میں ہماری نیکی لکھی گئی تو ثواب، تو یہ بھی کوئی کام کرنے کے جواب میں، کوئی چیز سوچنے کے جواب میں لکھا گیا تو یہ بھی اس کی اجرت ہے۔ اور اگر 1 کے 10 دنیا میں دیے گئے اور 1 کے 70 کا وعدہ آخرت کے لیے ہوا تو یہ بھی اجرت ہے۔ تو یوں یہ لغوی معنوں میں اس طرح سے آ جائیں گے کہ دونوں ہم کسی نیکی کے جواب میں کماتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے اصطلاحی معنوں میں لیں گے تو ہم اگر کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں ہمارا خرچ کچھ نہیں ہوتا لیکن ہے نیک کام، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہمارے مادی طور پر ہماری کوئی چیز جاتی نہیں، اس سے کسی کے راستے کا پتھر اٹھا دیتی ہیں، کسی کے لیے جگہ خالی کر دیتی ہیں، کسی کے لیے راستہ چھوڑ دیتی ہیں، سب نیک کام ہیں، اس کے نیکی میں آتا ہے، شمار ہوتے ہیں، اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن جہاں مادی طور پر ہم کچھ خرچ کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، مادی طور پر قربانی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو اس کا اجر دنیا میں 10 گنا دیا جاتا ہے، کم سے کم، یہ کم سے کم عرض کر رہا ہوں، ورنہ ایسی بھی مثالیں کئی 100 گنا بڑھا کے دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں، تو اس کو ہم اجر کہتے ہیں اصطلاحی معنوں کی بات۔ جیسے ہم اگر اللہ کے نام پہ 1 روپیہ خیرات کریں تو دنیا میں 10 روپے کمپنسیشن کے طور پر مل جاتے ہیں، اور آخرت میں 70 روپے ملیں گے کم سے کم، تو ہم اسے اصطلاحی طور پر اجر میں لیتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ اب دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں اجر اور ثواب کا کیا رول ہے؟ سب بات یہ ہے کہ یہ دونوں ہی چیزیں دنیاوی زندگی میں باعث عزت بنتی ہیں، باعث راحت اور باعث عزت ہے دنیا میں، کہ وہ بندہ جس نے اللہ کے نام پر دوسرے اپنے بھائیوں کے لیے مادی قربانیاں دی ہیں، اور اسی طرح کسی شخص نے اگر ثواب کے کام کیے ہیں، نیکی کے کام کیے ہیں، تو اس کے جواب میں دنیا میں رب تعالیٰ اس کی زندگی میں راحت دے دیتا ہے اور عزت عطا فرما دیتا ہے۔ اب راحت سے یہ نہ سمجھ لیجئے کہ شاید اس کے پاس پریزیڈینشل پیلیسز اور ملازم اور یہ سب آ جائیں گے، اور رب کے نزدیک کوئی قابل ستائش چیزیں نہیں ہیں، بلکہ راحت یہ ہے کہ اسے سکون قلب حاصل ہو جاتا ہے،
بڑی سی بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی مشکل اس شخص کو پریشان نہیں کر پاتی. یہ راحت ہے. اور اسی طرح عزت ملتی ہے. فقیر کی زندگی میں بھی اور اس کے مر جانے کے بعد بھی فقیر بیچارے کے پاس یا کسی بھی نیک آدمی کے پاس مالی آسودگی نہیں ہوتی. دنیاوی مال و زر بہت کم ہوتا ہے، لیکن دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی اسے سلام کرنے کے لیے اس کے گھر پر اللہ بھیج دیتا ہے. یہ عزت ہے جو اللہ اپنی راہ پہ چلنے والوں کو بخش دیتا ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی جس کو گھر پر لوگ سلام کرنے کے لیے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندے کے در پر سلام کرنے جاتے ہیں، ان کو اللہ بھیج دیتا ہے. یہ عزت بخشتا ہے. اللہ کی راہ پہ چلنے والا مر جاتا ہے تو لوگ اس کی قبر پر فاتح خوانی کے لیے جاتے ہیں، اور جب فاتحہ کہنے کے بعد پلٹتے ہیں تو الٹے پاؤں چلتے ہیں، پشت اپنی اس کی قبر کی طرف نہیں کرتے. جبکہ بادشاہ کے مر جانے کے بعد شاید ہی کوئی شخص ان کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے جائے گا. یہاں پر لاہور میں کئی ایک مثالیں موجود ہیں. یہاں جہانگیر بھی دفن ہے اور نور جہاں بھی. ایک بادشاہ تھا، دوسری ملکہ. کتنے لوگ ہیں جو تردد کر کے ان کے مدفن پر فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں. اور اس کے برعکس یہاں داتا صاحب، حضرت میاں میر صاحب اور اسی طرح اور بہت سے فقیر دفن ہیں. لوگ اس اہتمام کے ساتھ وہاں نہ صرف فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں بلکہ پھول بھی چڑھاتے ہیں عقیدت کے اظہار کے لیے. یہ فرق ہے ایک بادشاہ کا اور ایک فقیر کا. اللہ کی راہ پہ چلنے والا ساری عمر اللہ کے بندوں کے جوتے سیدھے کرتا رہتا ہے، بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان سے ملتا ہے، لیکن رب ان کا نام بلند کر دیتا ہے. بادشاہ اپنے جاہ و جلال میں رہتا ہے اور جبر کے ذریعے عزت کراتا ہے، لیکن انجام کار یہی ہے کہ ان کے مدفن ویران پڑے رہتے ہیں. تو اجر اور ثواب انسانی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں انسان کے لیے راحت اور عزت لاتا ہے، اور آخرت میں ظاہر ہے کہ گناہوں کا پلڑا اس کو جھکنے سے یہ چیز بچا لے گی کہ اجر اور ثواب اگر زیادہ ہے، گناہوں سے بڑھ گیا تو پھر نیکی اور ثواب کا پلڑا، نیک اعمال کا پلڑا جھکتا ہوا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جنت کی اعلیٰ زندگی عطا ہوگی. اگلا سوال، اس کا مجھ جیسا گناہگار کیا جواب دے پائے گا؟ اگر یہ مجھے معلوم ہوتا تو میں خود نہ بچ نکلتا ان چیزوں سے کہ روز آخرت بخشش اور معافی کے لیے کیا کیا کنسیڈریشنز ہوں گی. اگر یہ کنسیڈریشنز میرے علم میں ہوتی تو صاحب میں خود نہ ان کے مطابق چل لیتا. میں یوں کیوں گناہوں میں لتھڑا ہوا بیٹھا ہوتا؟ یہ تو بڑی سیدھی بات ہے. ہم اوائل عمر ہی سے پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلی پوچھ گچھ نماز کی ہے کہ نماز انسان پڑھتا رہا یا نہیں پڑھتا رہا. مختصر الفاظ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد
کی پوچھ گچھ ہوگی، اور یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اس لیے وہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، لیکن بندوں کے حقوق جو ہم پر رہ گئے ہوں گے وہ پھر وہی بندے معاف کریں گے تو معاف ہو پائیں گے۔ شہید کا درجہ بہت بلند ہے، اور اس کے درجے کا اندازہ یہ لگا لیں کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، لیکن تمہیں اس کا ادراک نہیں۔ یہ مقام ہے شہید کا، اس سے کوئی سوال جواب، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، سیدھا جنت میں جائے گا، ماں سوائے ایک چیز کے کہ اگر اس نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے نزدیک کیا چیز اہمیت رکھتی ہے اور کس چیز کے بارے میں ہمیں زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اب یہ سوال میری اپنی سمجھ میں نہیں آیا ان کا کہ روحوں کی اپنے رشتہ داروں سے پہچان کس سٹیج تک ہوگی، میں یہ سوال سمجھ نہیں پایا۔ معلوم نہیں سے ان کی مراد کیا ہے، لیکن پہچان تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ روز حساب جب حساب کتاب شروع ہوگا تو اس وقت ہر انسان اپنے ہی بارے میں ورڈ ہوگا کہ میں حساب کتاب سے سخرو ہو جاؤں۔ وہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، لیکن پہچان بہرحال برقرار رہے گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کی مراد اس سے کیا ہے، ایک اندازے سے جواب کیا ہے۔ اور اس سے اگلا سوال، روحوں کی اپنے رشتہ داروں سے پہچان کس سٹیج تک ہوگی؟ عالم برزخ کے مختلف درجوں میں رہنے والے قریبی رشتہ دار ایک دوسرے سے کیا تعلق رکھیں گے؟ ہم عالم برزخ کے معاملات رب تعالیٰ جانے، اور جن لوگوں کے علم میں کچھ تھوڑے بہت اس کے معاملات آتے ہیں، تھوڑے بہت معاملات، زیادہ نہیں، وہ بھی اسے بیان نہیں کر پاتے۔ میں اس سلسلے میں کیا عرض کروں گا آپ سے؟ ایک سوال کسی انسان نے پوچھا ہے کہ آج کل بعض پیر اور صوفی اپنے آستانوں پر آنے والوں کو یہی کہتی ہیں کہ آتے جاؤ نسبت دار بن جاؤ گے۔ ان لوگوں کا اسی چیز پر زور ہے کہ نسبت مل گئی تو سب کچھ حل ہو گیا۔ اپنے اپنے یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ میرے خیال میں یوم حساب صرف اعمال ہی کا معاملہ ہوگا کہ جس کے اعمال نیک یا برے، اس کے مطابق اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ نسبت اس میں کیا رول پلے کرے گی، اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہاں تو معاملہ کسی پیغمبر کی اولاد کا بھی نہیں ہوگا، بلکہ دنیا ہی میں اس کی مثالیں آپ نے پڑھ لی قرآن پاک میں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے معاملے میں کیا ہوا جب طوفان آنے کو تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام شفقت پذیری سے مجبور ہو کے دعا کر بیٹھے تھے تو کیا ڈانٹ پڑی تھی سامنے سے۔ اب باپ اور بیٹی کی نسبت سے زیادہ اسٹرانگ نسبت اور کیا ہوگی، اس کا حشر آپ دیکھ چکے اس واقعے کے ذریعے سے۔ یوم حساب تو
اس سے بھی کہیں کڑا ہوگا، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، تو وہاں تو اعمال تولے جائیں گے کہ کس کے اعمال کیسی ہیں۔ البتہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رعایت کا سلوک ضرور ہے کہ مسلمان اپنے گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اس فرمان کو سچ جانا تھا اور اس پہ ایمان لے آئے تھے کہ رب ایک ہے، قرآن اس کا سچا کلام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے نبی اور آخری نبی ہے۔ اس کا انعام مسلمانوں کو دے دیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے صدقے سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو نسبت کسی انسان کی کیا وہاں رول پلے کر سکے گی، میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ البتہ اس کے اندر ایک بڑا باریک سا نقطہ موجود ہے کہ جہاں انسان بیعت کرتا ہے، اپنی نسبت بناتا ہے، اس خانقاہ کے اسلوب پر چلتا ہے، چونکہ وہ خانقاہ کسی نہ کسی ولی اللہ کی ہوتی ہے، کسی فقیر کی، کسی نیک انسان کی، تو اس کے اسلوب کی نقل کرتا کرتا نیک اعمال کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب نیک اعمال کرنے لگتا ہے تو نیکی کا پلڑا ظاہر ہے جھک جائے گا۔ تو اس نسبت سے اگر کوئی کہے کہ نسبت بڑے معنی رکھتی ہے تو سچ ہے۔ کسی صاحب نے ایک زمانے میں مجھ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ بابا فرید صاحب کے یہاں جو جنت کا دروازہ ہے، جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جناب بابا صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اس دروازے سے گزر گیا وہ جنت میں جائے گا۔ تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ بابا صاحب نے جس دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا وہ در حقیقت ان کے حجرے کا دروازہ ہے، اور اسی حجرے میں رہائش بھی تھی بابا صاحب کی، اور اسی میں عبادات بھی کرتے تھے۔ اس حجرے میں تو وہی داخل ہو پاتا جو بابا صاحب کا انتہائی قریبی آدمی ہوتا۔ تو جو بابا صاحب کا انتہائی قریبی آدمی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بابا صاحب کے چلائے ہوئے راستے پر نہایت فرما برداری سے چل رہا ہوگا، اور خود بابا صاحب نیکی کے انتہائی بلند مقام پر فائز تھے، تو وہ شخص پھر نیک ہے۔ تو یوں یہ بات گھما کے سچ ہے کہ جس شخص نے بابا صاحب کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر لیا تو وہ نیکی کی راہ پہ چڑھ گیا۔ جو نیکی کی راہ پہ چڑھ گیا وہ قرآن پر عمل کرنے لگا، اور جس نے قرآن پر عمل کر لیا اس نے اللہ کے احکامات کی تعمیل کر لی، اور جس نے اللہ کے احکامات کی تعلیم کی وہ جنت میں جائے گا۔ وہ اس ریفرنس سے تو بالکل بات درست ہے۔ تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں بابا صاحب جیسا انسان جو جس کی پرواز سدرۃ المنتہا تک تھی، روحانی پرواز، وہ ایسی بات کبھی نہیں فرمائیں گے کہ جو اس دروازے کے اندر قدم بھی رکھ دے، خواہ اس کے اعمال مجھ جیسے ہی کیوں نہ ہوں، تو وہ جنت میں چلے جائے گا۔ مراد اس کی یہی تھی کہ جس شخص کو بابا صاحب کی یہ قربت مل گئی کہ وہ بابا صاحب کے حجرے میں آ جا سکے، وہ جنت میں چلا جائے گا، اور بابا صاحب کے حجرے میں وہی جائے گا جو ان کا چہیتا ہوگا، اور ان کا چہیتا ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ نیک ہو، اللہ کی راہ پہ چلتا ہو، قرآن پر عمل کرتا ہو۔
تو یہ نسبت کے معاملے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نسبت کا کہا جاتا ہے اس سے مراد بھی یہ ہے کہ جہاں انسان کی نسبت ہو اس اسلوب پر چلے، اور وہ چونکہ نسبت جس سے رکھی گئی ہے وہ عام طور پر ولی اللہ ہوتا ہے. ولی اللہ بنتا ہی اس وقت ہے جب اللہ کی دوستی حاصل ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو، اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کے فرمودات پہ عمل کرنے سے. اس لحاظ سے تو یہ بات درست ہے، لیکن یہ نہیں کہ میں گیا اور بیعت کر لی اور اس کے بعد نام کے سامنے میں نے اس بزرگ کے نام کا ایک ریفرنس لگا دیا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا. یوم حساب کون کس کی سفارش کر پائے گا؟ یہ تو ایک ہی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ وہ شافی ہیں، شفاعت صرف آپ ہی کو سزاوار ہے. انہی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ روحانیت میں نسبت کا ہونا کس حد تک ضروری ہے، حالانکہ آپ کی زبان سے کبھی ایسے الفاظ نہیں سنے. روحانیت میں نسبت کا ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا دنیاوی تعلیم حاصل کرتے وقت استاد کا ہونا. یہ استاد ہے جو ہمیں ٹیکسٹ بکس میں گائیڈ کرتا ہے. یہی کسی زمانے میں جب گفتگو ہوئی تو میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی شخص جائے اور جا کے ٹیکسٹ بکس لے آئے، اردو بازار سے مختلف سلیبس لے آئے اور انہیں پڑھ پڑھ کے امتحان دے پاس ہو جائے گا، کسی بھی ڈویژن میں آ جائے گا. ایک اور اگر لڑکا اردو بازار سے ٹیکسٹ بکس لے آئے، سلیبس لے آئے اور کسی ٹیوٹر سے روز پڑھے تو وہ بھی پاس ہو جائے گا. اور ایک بچہ پراپر اسکول میں داخل ہو اور سال بہ سال امتحان دیتا دیتا پاس ہوتا چلا جائے گا. تینوں کو جو ڈگری ملے گی وہ ایک ہی یونیورسٹی سے ملے گی، ایک ہی ویلیو کی ہوگی. لیکن اگر تینوں کو سامنے بٹھا کر آپ بات چیت کریں گے تو تینوں میں بہت فرق ہوگا. جو صرف کتابیں لے کے آیا، پڑھا، اس کو یاد تو ہو جائیں گی چیزیں، سمجھا ہوا نہیں ہوگا چیزوں کو. اسے میمورائز کیا ہوا ہوگا چیزوں کو. ڈسپلن کا پابند نہیں ہوگا. اس کو اس کے اندر کوئی ٹیم اسپرٹ، کوئی اسپورٹس مین اسپرٹ، ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. پنکچویلٹی، ریگولیرٹی نہیں ہوگی. اس کے برعکس جو سلیبس لے آیا اور ٹیوٹر سے اس نے تعلیم حاصل کی، اس کے اندر ریگولیرٹی ہوگی، باقی چیزیں اس میں بھی نہیں ہوں گی. لیکن جو شخص اسکول جاتا رہا ہے اور وہاں اس نے پڑھا ہے، اس کے اندر ریگولیرٹی بھی ہوگی، پنکچویلٹی بھی ہوگی، کمانڈ اوبے کرنے کا سلیقہ بھی ہوگا، کمانڈ دینے کا سلیقہ ہوگا، اسپورٹس مین اسپرٹ ہوگی، ٹیم اسپرٹ ہوگی. تو جب یہ تینوں پریکٹیکل لائف میں جائیں گے
ڈگری کی تو ویلیو ایک ہے. تو تینوں ایک ہی وقت میں ایک ہی لیول کی جاب سٹارٹ کریں گے جب. تو جو اسکول میں پڑھا ہے وہ 5 سال کے اندر کہیں کا کہیں نکل جائے گا ترقی پاتے پاتے. جو کبھی اسکول نہیں گیا تھا امکان یہ ہے کہ نوکری سے کچھ عرصے کے بعد نکال دیا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر تمام چیزوں کا فقدان ہے. تو جو شخص روحانیت کی راہ پہ آیا اور اس نے نسبت کہیں اپنی بنا لی، تو اس کا مرشد پابند ہے اسے سکھانے کا تمام ادب آداب، تمام طور طریقے روحانیت کے راستے کے. تو اس کی ترقی، اس کی ایپلیکیشن آف مائنڈ کچھ اور ہوگی بنسبت ایسے آدمی کے جس کا کوئی گائیڈ نہیں. امکان یہی ہے کہ جب وہ ایسے مقامات پر پہنچے گا جہاں اسے مختلف چیزیں پیش آئیں گی تو وہ وہاں بھٹک جائے گا، کیونکہ سمجھ نہیں سکے گا، بتانے والا کوئی نہیں ہے. سوال ہے کہ بندہ صبح نماز تہجد کے لیے اٹھا، ٹائم بہت تھوڑا ہے، اس نے نفلی روزے کے لیے سحری بھی کرنا ہے، دونوں میں کیا چیز ضروری ہے؟ کیونکہ آج کل رات چھوٹی اور دن لمبے. ہم جیسے دنیا دار بندے کا بغیر کھائے پیے نفلی روزہ رکھنا بھی محال ہے. اب اس کے اندر تو بڑا آسان سا علاج ہے کہ تہجد کی نماز پڑھ لیجیے اور 1 گلاس پانی پی لیجیے، یہ نیت کر کے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ دن بھر بھوک نہیں ستائے گی آپ کو. آج کل یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز ملتی ہیں جس میں فرشتے اور جنات کو ہڈن کیمرہ سے کور کیا گیا ہے. یہ کہاں تک درست ہے اور کیا ایسا کرنا ممکن ہے؟ ایک زمانے میں نے ایک گزارش کی تھی کہ جنات آگ سے بنائے گئے ہیں، لیکن کیسی آگ؟ کسی چیز کے گرم ہونے کے کئی مراحل ہیں، کئی درجات ہیں، کئی درجے ہیں اس کے. ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز نیم گرم ہے، یہ ایک درجہ ہے. پھر ہم کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ گرم ہے، اس کی اگلی ڈگری ہے بہت گرم، اور اس سے بھی اگلی ایک ڈگری ہے جس کا اردو میں تو مجھے معلوم نہیں کہ اس کو اردو میں کیا کہیں گے، لیکن انگریزی میں اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، وائٹ ہاٹ، ریڈ ہاٹ. اس سے پہلی ڈگری، اس کی اگلی ڈگری ہے وائٹ ہاٹ. یہاں آ کے سائنس کی اصطلاحیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے بھی آگے ایک ڈگری ہے کہ گرمی کی شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ چیزیں ریڈ ہاٹ اور وائٹ ہاٹ سے آگے چلی جاتی ہیں اور پھر دکھائی نہیں دیتی. اس میں ایگزامپل
شعلے کی ہے، چاہے وہ موم بتی کا شعلہ ہو یا گیس کے چولہے کا یا کوئلے سے اور لکڑی سے نکلنے والی آگ کی لپٹیں ہوں۔ اس کو اگر ہم ایگزامن کریں، اور سائنس نے اسے ایگزامن کیا ہے، آپ خود بھی گھر پہ اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ ایک موم بتی روشن کر لیجیے، اس کا جو شعلہ ہے کسی لوہے کی تار کو جو فلیم کا یلو حصہ ہے جو عام طور پر درمیان میں ہوتا ہے اس کے اندر رکھیے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کچھ دیر میں گرم ہوا ہے۔ اس یلو کے ارد گرد آپ کو ایک بلو ہلکا ملتا ہے۔ لوہے کی تار کا جو ٹکڑا اس بلو ہلکے کے زد میں تھا وہ یلو والے حصے کی نسبت جلد گرم ہوا ہے، اور اس یلو کے باہر ہمیں نہیں دکھائی دے رہا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں یلو پر آ کے وہ شعلہ ختم ہو گیا ہے، وہ اس کی جو لپٹ ہے وہ وہاں ختم ہے۔ شعلہ وہاں ختم نہیں ہوا ہوتا، بلکہ تار کا وہ حصہ جو اس بلو سرکل کے بھی باہر ہے وہ بہت جلد گرم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ ایریا ہے اس بلو رنگ کے شعلے کے ارد گرد جو دکھائی نہیں دیتا لیکن حدت میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہلکا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، آگ کی اس قسم سے، شعلے کی اس قسم سے جنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ شعلے کے اوپر آپ کبھی ایسا کوئی شیپ کا برتن رکھیے جس میں سوراخ ہو تاکہ اسے آکسیجن ملتی رہے اور شعلہ روشن رہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شعلہ اس برتن کی شیپ کے مطابق ڈھل جاتا ہے خود بخود۔ اگر اس میں سوراخ ہے اور آکسیجن مل رہی ہے تو شعلے کی شکل تبدیل ہو جائے گی۔ اسی لیے جنات نہ تو ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور دوسرا وہ اپنی شکلیں یا سانچے تبدیل کرنے پر بھی قادر ہیں۔ یہ بنیادی وجہ ہے اس کی۔ جب تک کہ سائنس ایسی ترقی نہیں کر سکی تھی کہ جس میں تھرمل امیجنگ ڈیولپ نہیں ہوئی تھی کہ ایسے کیمرے جو تھرمل امیجنگ کر سکیں، اس وقت تک جنات کو کیمرے میں قید کرنا ممکن نہیں تھا۔ لیکن جب یہ تھرمل امیجنگ کیمراز آ گئے جو اب تو بہت عام ہیں، تو یہ ممکن ہوا کہ کسی بھی چیز کی تھرمل امیجنگ کر لی جائے، تو یوں جنات کی تصویر کشی کر لینا ممکن ہو گیا ہے۔ میں یوٹیوب پر اگر ایسی ویڈیوز ہیں، کیونکہ میں کبھی یوٹیوب دیکھتا نہیں کہ میرے علم میں بھی نہیں کہ ویڈیو ہیں یا نہیں، اگر وہاں ہیں تو یہ تو نہیں میں کہتا وہ درست ہیں یا غلط، کیونکہ میں نے دیکھی نہیں آج تک، لیکن یہ میں ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ جو نئی قسم آئی ہے کیمراز کی، تھرمل امیجنگ کیمراز کہلاتے ہیں وہ، اس کے ذریعے ان کو سنیپ کرنا ممکن ہے۔ نیل آرمسٹرانگ وہ ایسٹروناٹ ہے جو سب سے پہلے چاند پر اترا تھا، اس کے بارے میں کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ
نیل آرمسٹرانگ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ چاند پر اذان کی آواز سننے کے بعد مسلمان ہو گیا تھا. کیا یہ درست ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات ہے نہیں. جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تو ہو سکتا غلط ہوں. آج سے کچھ عرصہ پہلے تک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ کرسچن ہی تھا. میں اس کے بارے میں کچھ عرض نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات میں ضرور عرض کر دوں کہ ہم مسلمان اس قسم کی باتیں سن کے خوش ہوتے رہتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ان تمام باتوں کے باوجود ہم دن بدن زوال کی طرف کیوں جاتے ہیں. اگر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر یہ زوال کیوں؟ یہ شاید اس لیے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد جو عروج کی طرف گئے تھے اور اسلام کو سربلند کیا تھا اسی روئے زمین پر، وہ شاید ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے رہے، بلکہ انہوں نے عملی جدوجہد پر توجہ دی. ہمارا کام ہے عملی جدوجہد کرنا، اور اس سے آگے رب مدد فرماتا ہے اور کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے. اور ایسا ہی ہوتا رہا ان کے ساتھ. ان کی جو ایفرٹس تھیں اللہ کا نام پھیلانے میں دنیا پر، اللہ کے دین کو پھیلانے میں جو ایفرٹ انہوں نے کی، اس کو بہت جلد کامیابیاں عطا ہوئی. تو ہم بجائے ان باتوں پہ توجہ دینے کے کہ صاحب انڈیا بم پھینکتا تھا تو پل پر گرنے کی بجائے وہاں کوئی سبز پوش بزرگ بیٹھے تھے جو پکڑ کے اسے دریا میں پھینک دیتے تھے، یا لاہور کے محاذ پر سبز پوش فرشتے ہمارے فوجیوں کے ساتھ جنگ کرتے دکھائی دیے ہیں، ان کے شانہ بشانہ. وہ تو سب درست ہوگا، میں جھٹلاتا نہیں اس کو، لیکن 71 کی لڑائی میں اس پاکستان میں جب ہم مشکلات کا شکار تھے تو وہ فرشتے اس وقت وہاں نہیں آئے. تو اسی سے کچھ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ان چیزوں پر توجہ دینے کی بجائے ہم صرف عملی اقدامات پہ اور عملی جدوجہد پر یہ سمجھ کے کہ عملی جدوجہد ہم پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اور یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف وہ لوگ پسند ہیں جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت عمل پر تیار رہتے ہیں، کمر کس کے رکھتے ہیں. جس وقت عملی قدم اٹھانے پڑے اللہ انہی لوگوں سے پیار کرتا ہے. تو ایک بار جب ہم محنت کر لیں، عملی جدوجہد کر لیں، تو پھر مطمئن ہو جائیں اب معاملہ ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے. وہ رب جو بڑا مہربان ہے، بہت رحیم و کریم ہے، اور سب سے بڑا سخی ہے کہ ہمارے اجر کو کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے. بس یہ سوچ کے مطمئن ہو جائیں، اور بعض کا نتائج ہماری توقعات کے برعکس نکلتے ہیں، تو بجائے اس میں پریشان ہونے کے ہم یہ سوچ لیں کہ اگر مجھے یہ چیز میری توقع کے مطابق نہیں ملی تو یقیناً یہ میرے مفاد میں نہیں تھا، میرے حق میں وہ چیز بہتر نہیں تھی، اس لیے میرے رب نے عطا نہیں فرمائی، کیونکہ اس کی رحیمی اور اس کی کریمی سے بعید ہے یہ بات کہ وہ ہم پر رحم نہ کرے، ہم پر فضل نہ کرے. تو یہ بھی اس کا ایک رحم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس چیز سے بچا لیا، اس نے وہ چیز ہمیں عطا نہیں فرمائی جو ہمارے حق میں نہیں تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک فرمان ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز ملے تو سجدہ شکر
بجا لاؤ، اور جب کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو پھر سجدہ شکر بجا لاؤ، ملنے کی صورت میں بھی اور نہ ملنے کی صورت میں بھی۔ ملنے کی صورت میں تو سجدہ شکر بجا لانا سمجھ میں آتا ہے، لیکن نہ ملنے کی صورت میں اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ کوئی چیز نہ ملنے کی صورت میں سجدہ شکر بجا لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نقصان دہ چیز سے بچا لیا جس کی میں خواہش کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملنے والا نتیجہ چاہے وہ کتنا تلخ کیوں نہ ہو، اس کو ہمیں ہنسی خوشی قبول کر لینا چاہیے کہ رب تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ ہمیں وہ چیز دے گا ہی نہیں جو ہمیں نقصان دے دے۔ اور سوال کہ آپ نے اپنے ایک لیکچر میں وضو کے بارے میں کہا تھا کہ وضو کرتے ہوئے جسم کا کوئی حصہ اگر بال برابر بھی خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ شاید کچھ لوگ جب وضو کرتے ہیں تو اگر انہوں نے جرابیں پہنی ہوں تو وہ باقی وضو کر کے پاؤں کا جرابوں کے اوپر سے پاؤں کا مسح کر لیتے ہیں۔ اس بارے میں وضاحت کرتے ہیں کہ اس طرح وضو ہوگا یا نہیں۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ کسی بھی کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آنکھیں بند کر کے کر لینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتیاط یہی فرماتے رہے ہیں کہ وضو مکمل کیا جائے اور جسم کے وہ تمام حصے جن کو دھونا وضو میں لازم ہے ان تمام حصوں کو دھویا جائے اسی طریقے سے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ البتہ کچھ صورتوں میں چھوٹ عطا کی گئی ہے رب کی طرف سے کہ اگر مجبوری ہے، جیسے کسی شخص کے چوٹ آ گئی، اس کے پلاسٹر ہے جسم کے حصے پر، پٹی بندی ہے، اس کو کھول کر دوبارہ باندھنا اس کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا، تو اس پر مسح کر لیا جائے، چھوٹ ہے اس میں۔ لیکن جرابیں اگر پہنی ہیں اور کوئی مجبوری نہیں ہے کہ جرابیں اتارنے سے انسان کو نقصان ہوگا تو جرابیں اتار لینی چاہیے، اس میں وقت کتنا لگتا ہے۔ میں نے نیچے ایک نوٹ لکھا ہے جو میں جان بوجھ کے پڑھ نہیں رہا، اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اور اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پابند کیا ہے ایک بات کا، کیونکہ طاقتور کی ریکویسٹ بھی حکم ہوتا ہے، طاقتور کی نصیحت بھی حکم ہوتا ہے، تو رب تو سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے بعد سب سے زیادہ طاقتور ہیں، قابل احترام ہیں، تو آپ کی طرف سے آئی ہوئی ہر بات حکم مانی جانی چاہیے۔ جب ہمیں اس بات کا پابند کر دیا گیا ہے کہ ہم نہ صرف اپنے ہی مذہب کے اندر دوسرے مسلک رکھنے والے لوگوں کے مسلک کا احترام کریں، بلکہ ہم پر تو یہ لازم ہے کہ ہم اپنے ہی ملک میں بسنے والے، جو کہ الحمدللہ مسلمان ملک ہے، دوسرے مذاہب کے پیروکار ان کے عقائد کا، ان کے عبادت گاہوں کا
پوری طرح احترام کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو جائے۔ ہمارے اپنے مسلمان بھائی چاہے ان کا تعلق کسی اور مسلک سے ہے، وہ تو پھر ہمیں اس کے بارے میں زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ ہم کسی کا نام کوٹ کریں ہی کیوں؟ احترام کا تقاضا یہ ہے، جو کوئی کرتا ہے اس کے پاس اس کی جسٹیفیکیشن ہے، اور رب تعالیٰ کبھی نہ کبھی صحیح چیزوں کو سامنے لے آتا ہے۔ ہم اپنے لیے البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو، مثلا سردی بہت زیادہ ہے، کوئی آدمی اگر جرابیں اتارتا ہے تو امکان یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے گا یا ناقابل برداشت ہو جائے گی سردی اس کے لیے، تو وہ مجبوری کے عالم میں اگر جراب پر سے مسا کرتا ہے تو اور ہے، لیکن بغیر کسی ایسی مجبوری میں جراب اتار کے پوری طرح وضو کر لینا چاہیے۔ سورہ احزاب سے آیات نمبر 72 اور 73 ان کا ترجمہ اس صاحب نے لکھا ہے کہ بے شک ہم نے پیش کیا اس امانت کو سامنے آسمانوں کی، زمین کی اور پہاڑوں کی، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے اور ڈر گئے، مگر اٹھا لیا اسے انسان نے، یقیناً ہے یہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل۔ اور اس سے آگے آیت نمبر 73 کا ترجمہ ہے کہ یہ بار امانت اس لیے ڈالا گیا تاکہ سزا دے اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور نوازے اپنی رحمت سے اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، اور ہے اللہ بہت بخشنے والا اور بے حد مہربان۔ انسان نے فرمایا ہے کہ ان آیات کی ذرا وضاحت کر دیں۔ بات یہ ہے کہ کلام الہی کا اعجاز، اس کی بلندی، اس کے اندر جو قوتیں چھپی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ بے جان چیزیں اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی تجلی دکھانے سے پہلے تجلی کو پہاڑ پہ ڈالا تھا، ضروری تو اگر یہ قرآن پاک کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو وہ بھی ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ اس کا نائب ہے، اس کا خلیفہ ہے زمین پر، اور اس میں اس نے اپنا امر بطور روح ڈالا ہے۔ پہاڑ میں اور انسان میں یہی فرق ہے کہ پہاڑ اللہ کا نہ تو نائب ہے نہ اس کا خلیفہ، اور نہ اس کے اندر وہ روح ہے جو اللہ کا امر ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ کے کلام کو برداشت کرنا کسی پہاڑ کے بس کا نہیں ہے، لیکن انسان چونکہ اللہ کا نائب ہے، خلیفہ ہے، اور اللہ نے اپنے امر کو اس میں بطور روح ڈالا ہے، اس کی تخلیق بھی اللہ کے نور سے ہوئی ہے، اس وجہ سے اس نے یہ پہاڑ اٹھا لیا۔ یہ بات پوچھی گئی ہے مجھ سے کہ پہاڑ تو
اس تجلی کو برداشت کر نہ سکا، انسان نے کیسے اٹھایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جیسے میں نے یہاں شاید پچھلی اتوار یا اس سے پچھلی اتوار عرض کیا تھا کہ قرآن پاک چونکہ اللہ کا سچا کلام ہے اور اللہ خالق ہے انسان کا، اور انسان کی نفسیات کو رب سے بہتر کوئی نہیں جانے گا بطور خالق۔ خالق اپنی مخلوق، اپنے ہاتھ سے بنائی جانے والی چیز کو، خامیوں اور خوبیوں کو بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ واقف ہے انسان کی سائیکالوجی سے۔ ہیومن سائیکالوجی یہ ہے کہ وہ یکسانیت نہیں برداشت کرتی، اکتا جاتا ہے انسان بڑی جلدی۔ تو رب نے قرآن پاک میں منوٹنی نہیں رہنے دی۔ ایک ہی چیز کو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف انداز میں بیان کیا ہے، مختلف لہجوں میں بیان کیا، مختلف پیرائی میں بیان کیا۔ کہیں اس نے پیسو فارم رکھی جملے کی، کہیں ایکٹیو، کہیں انسان کو اس نے لالچ دی ہے انعامات کی، کہیں اس کو عذاب سے ڈرایا ہے، کہیں قصے کہانیوں میں بات بیان کی ہے اور کہیں ڈائریکٹلی بیان کر دی ہے۔ یہ منوٹی کو توڑا ہے تاکہ انسان اکتانے نہ پائے۔ تو آیت نمبر 73 سورہ احزاب کی، اس کے اندر بھی ڈرایا گیا ہے عذاب سے، اور اس کے اندر کلاسیفائی کر دیا ہے کہ منافق مرد اور عورتوں کے لیے عذاب ہے، کو ڈرایا ہے۔ لیکن اس کلام میں رحمت ہی رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے کلام پر ایمان لائے ہیں اور اس کی پیروی بھی کرتے رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بشرط ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔